ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارکہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ پہلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان شریف کے متعلق عرض کیا۔ گزشتہ جمعہ میں نماز کے متعلق چند گزارشات پیش کی تھیں۔ آج زکوٰۃ کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔
اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر کیا۔ شروع سے اگر پہلے سپارے کے ابتدا کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب قرآن پاک ایسی ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلے سپارے میں ہی تھوڑا سا آگے چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح اور آگے پہلے سپارے میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم بھلائی نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے رب کے ہاں اسے پالو گے، یعنی جو بھی اچھا کام کرو گے اس کا اجر و ثواب رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ یہ گزشتہ جمعہ میں عرض کر چکا کہ اہم العبادات، اہم الفرائض نماز ہے، لیکن زکوٰۃ کی اہمیت کا بھی اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریب قرآن پاک میں ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ زکوٰۃ کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو دو معنی زیادہ مشہور ہیں، ایک ہے بڑھنا اور ایک ہے پاکیزہ کرنا۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے بظاہر مال کم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں مال بڑھتا ہے، اور مال پاک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کے ذریعے سے مال جو ہے وہ پاک بھی ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے
رب کی راہ میں دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، ما نقصت، کم نہیں ہوتا۔ بظاہر انسان دیکھتا ہے کہ اگر 1,00,000 ہے تو اس میں سے 2,500 دے گا تو 2,500 کم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی باقی کے اندر اتنی برکت رکھ دے گا، بلکہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی وہاں سے اسے عطا فرما دے گا، تو کم نہیں ہوتا۔ فرمایا ما نقصت من صدقۃ من مال، مال میں سے کوئی کمی نہیں کرتا صدقہ۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اور فرمایا کہ بندہ اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو اس معاف کرنے سے اس کی عزت میں، مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا مرتبہ بڑھتا ہی ہے۔ اور وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بھی اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے عاجزی کرنے سے، جھکنے سے انسان کی عزت میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بلند کر دیتا ہے۔ تو جو معاف کرتا ہے اس سے بھی اس کا شرف اور مرتبہ بڑھتا ہے، اور صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اور عطا فرماتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا لفظی معنی ہی بڑھنا اور پاکیزہ ہونا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال میں برکتیں ہوتی ہیں اور مال پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح قرآن پاک میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بڑی طویل حدیث ہے جو بخاری شریف کی سب سے لمبی احادیث میں سے ایک ہے، جس میں قیصر روم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا ذکر ہے۔ حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، قیصر روم نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا حضور کے بارے میں، تو اس میں بھی ذکر ہے فَذَكَرَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعِفَافِ، انہوں نے کہا، اس نے قیصر روم کے بادشاہ نے پوچھا کہ وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے اور پاک دامنی نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی زکوٰۃ کا ذکر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے یمن کا حاکم بنا کے بھیجا، تو جب ان کو بھیجنے لگے تو حضور نے ارشاد فرمایا ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، چونکہ وہ نیا ملک فتح ہوا تھا اور وہاں کے لوگ ابھی تک اسلام میں تھوڑے داخل ہوئے تھے، باقی لوگ جو تھے وہ ابھی تک اپنے پرانے مذہب پر تھے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور میری رسالت کا اقرار کرنے کی ان کو دعوت دو۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر تیری بات مان لیں یعنی مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، تو اب کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اسلامی فرائض عائد ہوتے ہیں اور اسلامی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے تو اس وقت تک وہ نماز اگر پڑھتا بھی ہے تو اس کی نماز کا فائدہ نہیں ہے، باقی فرائض اور باقی جو چیزیں ان کا فائدہ
اسی صورت میں ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے، جب ایمان لائے گا مسلمان ہو جائے گا تو پھر اس پہ فرائض بھی عائد ہوں گے اور ان کی عبادات کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ تیری بات مان لیں، کلمہ پڑھ لیں، شہادتین کا اقرار کر لیں، تو فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَأَعْلِمْهُمْ، پھر ان کو بتاؤ، ایمان کے بعد انہیں بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب یہ بھی مان لیں پھر فَاعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ یعنی زکوٰۃ ان کے مالوں میں فرض کی ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اغنیاء سے لے کے فقراء پہ لوٹا دی جائے گی، امیروں سے لے کے غریبوں کو دے دی جائے گی، اور غریبوں کا بھلا ہو جائے گا اور امیروں کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی زکوٰۃ کے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح اور بہت سی احادیث ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کیا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، حضور کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ کام کر کے میں جنتی ہو جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، سب سے پہلی چیز ایمان، شرک کی نفی اور ایمان، توحید و رسالت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے مراد مکمل ایمان، تمام ایمان یعنی اسلام کے عقائد کو تسلیم کرنا اور ماننا۔ پھر وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، ایمان کے بعد پھر تو فرض نمازوں کو ادا کرے۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرض زکوٰۃ کو ادا کرے۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھے۔ قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، ممکن ہے اس وقت تک حج فرض نہ ہوا ہو، اس لیے اس حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور نے ذکر کیا ہو لیکن راوی سے وہ رہ گیا ہو، اس نے اس کا ذکر نہ کیا ہو۔ بہرحال تو انہوں نے کہا لا ازید علی ھذا، اب جو کچھ حضور نے فرمایا بس اس کے مطابق میں عمل کروں گا۔ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، حضور نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے اس کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ جو حضور نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کروں گا۔ تو جو شریعت مطہرہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے گویا وہ دنیا میں زمین کے اوپر چلتا پھرتا ایک جنتی آدمی۔ تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اب ہر عاقل بالغ مسلمان جو صاحب نصاب ہو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب جو شریعت نے مقرر کیا ہے اصل میں تو سونا اور چاندی جو مال ہے، باقی جو مال جو
کاغذ کے نوٹ چلتے ہیں یا جو سکے چلتے ہیں، یہ سب اصل میں اسی کی جگہ پہ ہیں۔ اصل مال سونا اور چاندی ہے، اور اسی لیے سونا چاندی وہ کسی بھی صورت میں ہو وہ مال زکوٰۃ ہے، چاہے وہ یعنی سونا چاندی ایک اینٹ کی صورت میں ہو، چاہے زیور کی صورت میں ہو، چاہے اس کے برتن بنے ہوئے ہوں۔ اب برتن سونے چاندی کے استعمال نہیں کر سکتے، ان کو کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ بہرحال اگر اس صورت میں کسی بھی صورت میں سونا چاندی ہے تو اس پہ وہ نصاب ہوگا اور اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ اب شریعت نے جو مقرر کیا ہے وہ یعنی 7.5 تولے سونا بنتا ہے یا 52 تولے چاندی بنتی ہے، یہ نصاب ہے۔ اب موجودہ دور میں اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ سونے کو اگر دیکھا جائے تو 7.5 تولہ سونا جو ہے موجودہ دور میں اس کی تو کافی قیمت بنتی ہے، لیکن 52 تولے چاندی جو ہے 200 درہم اس زمانے میں ہوتے تھے، اس کی بڑی معمولی سی رقم ہے۔ اگر یہاں کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً کوئی 400-500 یورو بنتے ہیں، اور اسی حساب سے پاکستان میں تقریباً 50-60 ہزار یہ بنتا ہے۔ تو یہ نصاب ہے جس آدمی کے پاس اتنی رقم جمع ہے یا اتنی رقم کا اس کے پاس زیور وغیرہ ہے، تو یا اس کے پاس مال تجارت اتنی رقم کا ہے، تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ تو جب ایک دفعہ آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو فوراً اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں کہ اسی وقت وہ ادا کرے، نہیں، شریعت نے اس میں یہ کہا کہ اس کے بعد اس پہ سال گزرنا ضروری ہے، یعنی جس تاریخ کو، جس ڈیٹ کو وہ صاحب نصاب ہوا، آئندہ اسی سال، مثلا مثال کے طور پر پہلی رمضان المبارک کو کسی آدمی کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہ آدمی صاحب نصاب ہو گیا۔ اب آئندہ سال پہلی رمضان پورا سال ہو گیا، اب اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب اس سال کے اندر جتنا بڑا ہے ساتھ میں وہ سارا ساتھ شامل کیا جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پر پہلی رمضان المبارک کے پاس کسی کے پاس اس دن رقم آ گئی 1000 یورو اس کے پاس ہیں، وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب آئندہ سال وہ بڑھتے بڑھتے 2000 تک پہنچ گئی، تو اب وہ 2000 کی زکوٰۃ یعنی 2.5% کے حساب سے وہ ادا کرے گا۔ ہر عاقل بالغ مسلمان، اور پھر ہر سال، یہ نہیں کہ ایک دفعہ دے دی تو ختم ہو گیا، نہیں، ہر سال آئندہ سال پھر اسی تاریخ کو مثلا اس کا مال بڑھتے بڑھتے 3000 ہو گیا تو اب 3000 کو دے گا، اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ پھر آئندہ سال وہ اور بڑھ گیا، تو جتنا مال اس تاریخ کو اس کے پاس ہوگا وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کب صاحب نصاب ہوئے تھے، تو اس کے لیے پھر اصولی طور پر تو یہی ہے کہ جس ڈیٹ کو وہ صاحب نصاب ہوا تھا اس ڈیٹ کو اس کے پاس جتنا مال ہے ہر سال اس پہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن اب اگر نہیں معلوم تو پھر کوئی یعنی سال کا کوئی بھی دن، کوئی مہینہ مقرر کر لیں، مثلا رمضان شریف کو ہی دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے بھائی رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کریں گے، تو ہر سال اس کے پاس جتنی رقم ہوگی اس میں زیور کی قیمت لگا کے اور جو مال جمع ہے اور جو مال تجارت ہے اس کا 2.5% اس نے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے یہاں پہ، عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں اور بڑی مشکل پیش آتی ہے بھئی کیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ایک بیوہ عورت ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے یعنی اس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کھانا کھا لے، کپڑے پہننے کے لیے اتنی رقم نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ، بھائی زکوٰۃ تو ٹھیک ہے وہ اس کو لگتی ہے، لیکن جی اس نے گھر میں زیور رکھا ہوا ہے،
تو اب جب زیور رکھا ہوا ہے 2-4 تولے ہی چاہے ہو 1 تولہ ہی ہو، تو جب اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے، یعنی سونا موجود ہے زیور کی صورت میں، تو وہ تو خود صاحب نصاب ہے، اس کو تو زکوٰۃ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ لے۔ تو پھر کیا کریں بھائی؟ ہمارے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، ہم تو اپنے پاس سے تو کچھ نہیں، ہمارا کام تو صرف مسئلہ بتانا ہے۔ ہاں وہ زیور کو اس کی جگہ کوئی مکان کا کمرہ بنا لے، کوئی ضرورت کی چیز خرید لے، پھر بے شک اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دیں۔ بعض لوگ اسی طرح پوچھتے ہیں جی ایک آدمی وہ صحت مند ہے، اپنی رہائش کا مکان بھی اس کے پاس ہے، اور وہ صحت مند ہے، محنت مزدوری کام کاج بھی کرتا ہے اور اتنے کما لیتا ہے کہ اس کا آسانی سے گزارا ہو رہا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی رقم جمع نہیں ہے، کوئی زیور نہیں ہے، تو جب اس کے پاس نصاب کے برابر رقم جمع نہیں ہے تو چاہے وہ صحت مند ہے، چاہے وہ کماتا ہے اور اتنا کما لیتا ہے کہ اس کا گزارا بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ اصل معیار جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی وہ روٹی کھا رہا ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے ہیں یا نہیں، اصل چیز معیار نصاب ہے کہ ایک آدمی صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا بلکہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جو خود صاحب نصاب نہیں ہے چاہے وہ صحت مند ہو کمائی کرتا ہو تو اس کو دے سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی یعنی کسی نے زیور رکھا ہوا ہے تو پھر بڑی مجبوری ہے کہ اس کو پھر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں لگے گی، زکوٰۃ اسی صورت میں لگے گی کہ اس کو پھر وہ یعنی اس کو بیچ کے اس کو ضرورت کی چیز خرید لیں، کوئی مکان کا کمرہ بنا لیں، کوئی اور چیز گھر کی ضرورت کی لے لیں، تو اب ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ پھر زکوٰۃ کے یعنی اس سے مستثنیٰ ہوتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ لگے گی۔ تو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہر صاحب نصاب مسلمان کے اوپر فرض کی، اور اگر اس کی ادائیگی کے اندر کسی طرح کی کوتاہی کی جائے گی تو پھر بڑی مشکل بروز قیامت پیش آئے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتاہ اللہ مالا فلم یعد زکاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ ہے تو مال بڑا اچھا لگتا ہے، ہر کسی کو خواہش بھی ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے، انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال ہونا چاہیے، لیکن اب اس کے حساب سے پھر آگے چل کے اس کی پوچھ گچھ بھی ہوگی اور حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو اگر کوتاہی کی ہے تو فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَأَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، فرمایا کہ وہ مال پھر اس کا جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، وہ بروز قیامت ایک بڑے زہریلے خطرناک سانپ کی شکل وہ اختیار کرے گا، لہو زبیبتان، اور اس کے یعنی 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یوں کہہ لیں کہ بڑے بڑے 2 دانت بھی ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، وہ توق کہتے ہیں گلے میں جو چیز ہار کے طور پر ڈالی جاتی، وہ ہار کے طور پر توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، ثم یأخذ بلحظمتیہ، وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو، یہ منہ کے دونوں جبڑوں، اس کو پکڑے گا، یعنی شدقیہ، دونوں منہ کے اوپر و نیچے والا جبڑ، ثم یقول انا مالک انا کنزک، اور وہ کہے گا میں وہی مال ہوں جس کو تو بڑا سنبھال کے چھپا کے رکھتا تھا کہ اس کو دینا نہ پڑے،
اس کا یعنی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا تھا۔ ثم تلا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کا اس کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، بخل سے یا مراد زکوٰۃ پورے طور پر ادا نہیں کرتے، یہ نہ سمجھیں ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، خیر نہیں ہے، شر ہے، بہت ہی ان کے لیے بڑی مصیبت ہوگی وہ۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بروز قیامت وہ توق بنا کے، یعنی سانپ، زہریلے خطرناک سانپ کی شکل میں وہ توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ دوسری حدیث پاک فرمایا، یہ لمبی حدیث پاک ہے جس میں باقی چیزوں کا حضور نے ذکر کیا کہ جس کے پاس اونٹ ہیں اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے گا، اس کی سزا یہ ہوگی، جس کے پاس اسی طرح گائیں جو یعنی جن کا گزارا باہر چر کے ہوتا ہے اور جو زیادہ یعنی اسی طرح بیچنے خریدنے کے لیے رکھی ہوئی، تو فرمایا آگے چل کے فرمایا ولا صاحب مال، اسی طرح مال والا، لا یؤدی زکوٰۃ، جو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، الا تحول یوم القیامت شجاعا اقرا، وہ اس کا مال جو جمع کیا ہوا تھا جس کی وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، بروز قیامت وہ ایک زہریلے خطرناک سانپ کی شکل اختیار کرے گا، یتبع صاحبہ حیث ما ذہب، وہ آدمی آگے آگے ہوگا اور وہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے، اس کے فالو کرے گا، اس کو جدھر جائے گا پیچھے پیچھے، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، دنیا میں تو انسان بڑا سنبھال کے رکھتا ہے نا، لیکن وہاں پھر بھاگے گا آگے آگے اور وہ اس سے پیچھے پیچھے، يُقَالُ هَذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، کہے گا وہ بھاگ کے کدھر جا رہا ہے، وہی ہوں، کوئی اور نہیں، کوئی ناواقف انجانی نہیں، وہی مال ہوں تمہارا، دنیا میں تو بڑا سنبھال کے جیب میں اور نیچے والی جیب میں اور سیف میں اور بینک میں کہاں سنبھال کے رکھتا تھا، اب کیوں بھاگتا ہے؟ تو آدمی آگے آگے ہوگا اور وہ پیچھے پیچھے۔ فَإِذَا رَأَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، جب تھک جائے گا نا بھئی اب تو کوئی چارہ نہیں، یہ تو چھوڑتا نہیں، أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، وہ منہ کھول کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوگا نا سانپ، تو جب آدمی تھک جائے گا بھئی اور تو کوئی نہیں، تو پھر فرمایا کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں یوں گھسیڑ دے گا، لو بھئی، تو حضور نے فرمایا فَجَعَلَ يَقْدَمُهُ كَمَا يَقْدَمُ الْفَحْلُ، تو جس طرح اونٹ جو ہوتا ہے نا جب وہ مست ہو جائے تو کسی کا ہاتھ چبائے، اس طرح وہ اس کے ہاتھ کو چبائے گا، وہی اس کا مال جس کو اس نے دنیا میں جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو کنز اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زکوٰۃ انسان پورے طور پر صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، اور اگر زکوٰۃ ادا کی جائے پورے طور پر ہر سال صحیح طریقے سے، اگر زیادہ چلی جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی اگر تھوڑی سی زیادہ چلی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور زیادہ دے گا، کمی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جتنا دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی دے گا، تو کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کمی ہوئی ہے تو پھر اس کو کنز کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو مال جمع کرتے ہیں
والذین یکنزون الذہب والفضہ، سونا چاندی، کیونکہ اصل مال تو سونا چاندی ہے، باقی چیزیں تو اس کے نائب کی حیثیت. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو فرمایا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یعنی اور کوئی خوشخبری نہیں ہے ان کے لیے دردناک عذاب کی. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 99 گنا زیادہ گرم اور سخت ہے. دنیا کی آگ میں اگر کوئی سونا، یعنی کوئی بھی دھات جب پکتی ہے تو وہ آگ کا کام کرتی ہے اور آگ کی طرح جلاتی ہے، تو دنیا کی آگ سے 99 مرتبہ زیادہ، اس سے یعنی اتنی زیادہ وہ سخت آگ، اس کے اندر اس کو تپایا جائے گا. پھر فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشت اس کے ساتھ پھر داغے جائیں گے، وہ جو جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوا تپایا ہوا ان کا مال و دولت. اور فرمایا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ کنز ہے، خزانہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب اپنے خزانے اس جمع کیے ہوئے کا مزہ ذرا چکھ لو. تو کنز یعنی صحابہ اکرام فرماتے ہیں، اب بعض مثلا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مطلقاً انسان مال جمع نہیں کر سکتا، جتنا بھی اپنی ضرورت سے زیادہ وہ رکھ نہیں سکتا، اس کو خرچ کرنا ضروری ہے، راہ خدا میں دینا ضروری ہے. لیکن جمہور صحابہ اکرام کا نقطہ نظر یہ ہے، اور ساری امت کا پھر آگے صحابہ اکرام کی اتباع میں یہی نقطہ نظر ہے کہ پابندی کے ساتھ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اب باقی مال جمع کرنا اس کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے وقت ضرورت اور جگہوں پر خرچ، لیکن کنز اس مال کو کہا جائے گا جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، کیونکہ اگر مطلقاً یعنی جمع کر رہی جمع ہی نہیں کر سکتے تو پھر اب زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. بھائی زکوٰۃ تو تب ہوگی جب کوئی صاحب نصاب ہوگا اور سال گزرے گا، تو پھر تو اگر رکھ ہی نہیں سکتے تو پھر نہ مال جمع ہوگا نہ سال گزرے گا. پھر اسی طرح حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، حج کیسے کرے گا جب مال جمع ہی نہیں کر سکتا، نہ وہ صاحب نصاب ہوگا نہ اس پہ حج فرض ہوگا. تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہی نقطہ نظر. حضرت عبداللہ بن عمر، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ ایک عرابی آئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا اسی آیت کے متعلق، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو کنز جمع کرتے ہیں سونا چاندی اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ من کنزہا فلم یؤد زکاتہا فویل لہ، کہ جس نے جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کے لیے یہ وعید ہے. اور فرمایا انما کان ھذا قبل ان تنزل الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے حکم نازل ہونے سے پہلے یہی حکم تھا بھائی جمع نہیں کر سکتے، جتنا فالتو ہے سارا دے دو. لیکن فلما انزلت جعلہ اللہ طہرا للاموال، کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالوں کی جو ہے وہ طہارت کر دی، کہ جب پابندی کے ساتھ پوری زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو اب باقی جو ہے اس کے لیے اس کو رکھنا جائز ہے. تو بہرحال اگر زکوٰۃ پابندی کے ساتھ آدمی نہیں ادا کرتا ہے تو پھر بروز قیامت بڑی اس کی مشکل پیش آئے گی. بڑی اچھی چیز ہے، انسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اس کی پھر پوچھ بھی اسی طرح ہوگی، اور اس کے یعنی خلاصی کی صورت یہی ہے کہ انسان باقاعدگی کے ساتھ پابندی کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کرے
تاکہ دنیا میں بھی انسان اسے فائدہ اٹھائے اور آخرت میں بھی اس کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے، بلکہ جب فرض آدمی ادا کرتا ہے، جس طرح نماز ادا کرتا ہے، ایک فرض ادا کر رہا ہے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اسی طرح جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو ایک فرض کی ادائیگی کے ساتھ اس کو بروز قیامت اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔